آگے چلے جاؤ وہ ان کے آگے شکور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت فرمائیں. وہاں جا کے کھڑے ہو آگے کھڑے ہو جاؤ قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں زبیر جنجوعہ صاحب کو، 4C2 کے پریزیڈنٹ ہیں. تھوڑا آگے آ جائیں، سامنے آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگنل کا مسئلہ ہے نا. سب سے پہلے مختصر بات کریں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. ہماری کوشش تو یہ تھی کہ 12 بجے تک، جیسے کہ انہوں نے راجہ صاحب نے ٹائم بھی دیا ہوا تھا، لیکن یہ معاملات آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا لمبے ہو جاتے ہیں. تو نماز سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو تاکہ نماز کے میں حرج نہ ہو. تو مختصراً بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے یہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلے ہر بندے کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ہمارا حق ہے یہ. اگر آپ لوگوں نے اپنے ڈیولپمنٹ چارجز دیے ہوئے ہیں تو یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ یہ ساری سہولتیں آپ کو اپنی دہلیز پر مہیا کرتی. یہ ان کے کام تھا. یہ بنیادی طور پر کسی اور کا کام یا ہمارا آج احتجاج کا دن نہیں بنتا تھا، بلکہ ہمیں آج یہ صورتحال ہونی چاہیے تھی کہ ہم چودھری عثمان صاحب یا باقی جتنی بھی انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آج ان کو گلے میں ہاتھ ڈالتے اور ان سے افتتاح کرواتے کہ یہ بجلی کا آج آپ افتتاح کر رہے ہیں. الٹا ہم ان کے خلاف آج احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ عثمان صاحب ایک اچھا عمل دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت نصیب فرمائے کہ وہ غریب لوگوں کی دعائیں لے سکیں. مجھے یقین ہے کہ ان تک یہ آواز پہنچ چکی ہوگی اور امید ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن بھی لے لیا ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں عمومی تاثر بہت پازیٹیو ہے. عام اگر طبقے سے بات کی جائے تو چودھری عثمان صاحب کو عام طور پر لوگ بہت اچھا ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ترقی پسند بندے ہیں اور وہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ رہائشوں کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ آج ہمارے اس اکٹھ کو دیکھ کر یا اس سے پہلے امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کریں گے. اب صرف آخر میں 4C2 کے صدر ہونے کے ناطے میں ایک دفعہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ فیز 7 والے کریں گے پورے 4C2 کو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رکھیں گے. اپنے رہائشی بھائیوں اور اپنے رہائشی جو لوگ ہیں غوری ٹاؤن کے جو بھی جہاں سے بھی جس بھی سیکٹر سے تعلق ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم نہ انصافی کریں گے نہ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، لیکن اپنا حق کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. زبیر جنجوعہ صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی سپریم کونسل اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رات کو 12-1 بجے، اس
اس میں عثمان صاحب نے بھی اپنا نمائندے بھیجے ہوئے تھے، فیصل صاحب ابھی یہاں پہ موجود ہیں وہ. تو اس سلسلے میں جو ہم نے مقصد ہے وہاں پہ جو بھی ہماری تحریر ہوئی ہے، جو بھی بات ہوئی ہے، وہ ہمارے مختلف واٹس ایپ گروپوں میں گھوم رہی ہے. وہ آج کا میڈیا کا دور ہے، وہ چھپ نہیں سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی کنفرم کیا ہے، لیکن سب لوگوں کو اس کا علم ہو چکا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سب لوگوں کو بلا کے یہاں پہ انفارم کریں اور آپ اس کا اعتماد بھی ہم لیں کہ یہ بات ہوئی ہے ہم سے. اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور سپریم کونسل کے بابر ستی صاحب اور شکور صاحب جو ہمارے ساتھ پیش رہے ہیں ہر جگہ پہ، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے بھی بات کرنی ہے آپ سے تفصیل سے. اس وجہ سے یہاں پہ کم تعداد میں لوگ اس وجہ سے آئے ہیں. بعض لوگ ابھی بھی فون کر رہے تھے، اصل میں ہمارے 2 بجے کا پروگرام تھا یہاں سے نکلنے کا. وہ لوگ انتظار کرنے کے نماز پڑھ کے ہم آئیں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے. تو اس کے بارے میں مزید آپ سے بات کریں گے شکور صاحب، بابر ستی صاحب اور محبوب صاحب. وہ آپ کو سارا لایا والا بتائیں گے. ابھی طارق صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری بڑی شارٹ کال پہ یہاں پہ تشریف لائے. ہم خصوصی طور پہ سپریم کونسل کے اور 4C2 سے اور باقی جو فیضز کے صدور اور جنرل سیکرٹری کا دل کی اتھا گرمیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر مشکل کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ فیز 7 کے رہائشیوں کے ہم دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری ہر کال پہ لبیک کہا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی حق تھا، اور فیز 7 کے غیور باسیوں نے آگے بڑھ کے ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارا ساتھ دیا ہے. اس پہ ہم آپ سب کے بے حد مشکور و ممنون ہیں. یقین جانیے کہ آپ کے بغیر کمیٹی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے بغیر یہاں کے ڈیلر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے بغیر یا کمپنی گوری کمپنی بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اصل بیس ہو، اور آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ ہم نے جب آپ کو کال دی آپ نے آگے بڑھ کر لبیک کہا. اس سب پہ ہم آپ کو دل کی عطا کریں ہوتے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح جب بھی کوئی وقت پڑا تو آپ ہمیں لبیک کہیں گے. میں بس مختصر انداز میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پیش کرتا ہوں. اب میں شکور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پہنچے نہیں 2 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ فیز 7 کے جو رہائشی ہیں جنہوں نے اتنے عرصے سے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور یہاں پہ ان مشکلات کے باوجود اکٹھے ہو کے اور اپنی آواز بلند کی، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کی کمیٹی نے ہم تک اپروچ کی، سپریم کونسل کے تمام ممبران نے جن کے اپنے بہت سارے مسائل تھے کمپنی کے ساتھ اور چیزیں تھیں، لیکن سب کو چھوڑ کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ بہت کم پیسوں پہ آپ لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے بجلی لگ رہی تھی. تو اس پہ ظاہر ہے کمپنی کی طرف سے بھی مسائل آئے. ہمارے تمام قائدین نے، دوستوں نے، سب نے مل کے لگاتار کوشش کی. اس میں سارے آپشن موجود تھے. 2.5 لاکھ کے آپشن سب سے پہلے ہوتے ہیں. بڑے باعزت طریقے کے ساتھ سب سے بات شروع ہوئی، جو کچھ ملے پیسے کچھ بقایا رہ گئے تھے. پھر احتجاج کی کال ہوئی جو آپ لوگوں کا حق تھا. اسی دوران بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو غوری VIP سے لے کے فیز 7 تک ہماری چل رہی ہے. ان کے لوگ سارے دوست رابطے میں تھے، اور جب ہنگامی حالات ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جس وقت بھی موقع ملتا ہے ہم سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے، بجلی لگنی چاہیے، آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور رات کو 12 بجے 1 بجے کے بعد پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی طرف سے کچھ دوستوں نے مثبت رول پلے کیا اور بیٹھ کے بات کی، جس کی تفصیل آپ کو شکور صاحب، بابر صاحب اور محبوب صاحب بھی بتا دیں گے. انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو ہم سب لوگ یہاں پہ مل کے، کسی کا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، آگے بھی جانا ہے. سنجوا صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف یا مسئلہ نہیں ہے. تو یہیں پہ شکریہ کا پروگرام بھی کریں گے سارے مل کے. عثمان صاحب ہوں، رحمان صاحب ہوں، جہانگیر صاحب ہوں، جتنے لوگ بھی ہوں. مجھے پوری امید ہے کہ جو عثمان صاحب نے وعدہ کیا ہے، جو بات کیا ہے، ان کے نمائندے شہزاد صاحب کا شکریہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. رات کو بھی یہ ہمارے ساتھ تھے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو، اور آگے بھی جو کمی پیشی ہو اس میں سارے مل کے مثبت رول پلے کریں اور یہ آپ کا پہلا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ بجلی آپ کی بحال ہو جائے. بہت شکریہ. جو بھی حل ہوتا ہے وہ مذاکرات سے ہوتا ہے، اس کا حل جنگ نہیں ہے. ظاہر ہم نے جس اسٹیج پہ جا رہے تھے کہ ہم نے احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے، روڈ بلاک کرنے ہیں یا آفس بند کرنے ہیں، جو بھی ہے اس سلسلے میں دیکھو ہمارا مذاکرات جو ہے نا وہ کامیاب ہو چکے ہیں.
تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم مذاکرات سے بیٹھ کر جو مسئلہ حل ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے، بجائے توڑ پھوڑ کے یا ٹینشن کے۔ ان کو بھی ٹینشن ہے، ہم لوگوں کو بھی ٹینشن ہے۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمیں پیمنٹ ملے اور ہم یہاں پہ بجلی لگوا سکیں۔ تو اب میں شکیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فیز 7 کے جو رہائشی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ڈیمانڈ نوٹس ایشو کرایا تھا انہوں نے بجلی کا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اور دوسرا انہوں نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہو کے یہ ثابت کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے ان کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ہمارا حق ہے، یہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ چارجز جو لیتے ہیں یہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے گلیاں نالیاں بجلی گیس پانی مہیا کرتی ہے کمپنی۔ تو رات کو میں میٹنگ میں تو نہیں تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ بقایا کتنے پیسے رہ گئے، لیکن میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سارے کمپنی فوراً پیسے ادا کرتی 4 کروڑ 37 لاکھ روپیہ، یہ کرنے کی نوبت ہی نہ تھی۔ یہ ان کے آپس کے جو معاملات ہیں یہ آپس میں حل کریں۔ انہوں نے ساروں نے مل کے پیسہ ایسے کھایا ہوا ہے۔ اگلا جو نئے عمل ہے وہ ہوگا متاثرین کا انشاءاللہ۔ متاثرین جو 5 سال سے 7 سال سے ڈھل رہے ہیں یہاں پہ، 15 سے 20 لاکھ روپیہ غریب لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگائی ہوئی ہے۔ تو اب یہ کمپنی کے تینوں مالکان چودھری عثمان، چودھری رحمان، راجہ جہانگیر کو میں یہ وارننگ دیتا ہوں، اور یہ میں ان کو یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو آپ کا جو احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں، جو آپ نے متاثرین کا مال کھایا ہوا ہے، یہ بھی جو پیسے بقایا رہتے ہیں یہ آپ نے دینے ہیں، یہ اور کوئی نہیں دے گا۔ یہ پیسے جو بقایا رہتے ہیں یہ ڈیمانڈ نوٹس آپ نے دینے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ آپ نے مال کھایا ہوا ہے لوگوں کا، جو ہے نا ڈیولپمنٹ کروڑوں اربوں روپے آپ نے ڈیولپمنٹ کی مد میں لیے ہوئے ہیں۔ غریبوں کو حق نہیں کھاؤ۔ تو اس کے بعد پہلے یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تیار ہو جائے، فوراً آپ ملیں آپس میں، یہ آپ کے آپس کے معاملات ہیں جو بھی وہ آپس میں حل کریں۔ ان کا لاٹھیز کے ساتھ یا رہائشیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا نئے عمل انشاءاللہ متاثرین کے لیے بھی بنائیں گے اور متاثرین کو ایکٹیو بھی کریں گے، ان کے ساتھ ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی صورت بھی، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ غریب لوگ ہیں، 15 سے 20 لاکھ روپیہ لوگوں نے جمع پونجی پوری زندگی کی انہوں نے یہاں پہ لگا دی ہے۔ تو یہ جو بقایا رقم ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتا ہے، اس کی بھی یہ بھی سارے لوگ ادھر کھڑے ہیں، یہ کوئی انہوں نے آسان نہیں کیا، کوئی 50 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 80 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 90 لاکھ دے رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں 4 کروڑ 37 لاکھ روپیہ تھا، یہ تمہارے لیے کیا چیز ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کروڑوں اربوں کی مد میں آپ نے ادھر سے ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہمارے سامنے، تو آپ ابھی 4 کروڑ 37 لاکھ دیتے ہوئے جو ہے نا آپ وزنی ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے نا یہ جو پیسے رہ گئے ہیں فوراً ارینج کریں، اور اس کے بعد تیار ہو جائیں آپ اگلے احتجاج کے لیے جو متاثرین کا احتجاج ہے۔ ان کے ساتھ ہم بالکل شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی اگر کرنا پڑا، آپ کے گھروں کا گھراؤ کرنا پڑا، کسی بھی فورم کو استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ اور دوسرا میں اپنے لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوا کریں، کوئی بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکتا جب آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حق لینے کے لیے۔ اپنا حق چھوڑنے والا بندہ بھی بزدل ہوتا ہے اور یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب بابر صدی صاحب اور سردار شکور صاحب آپ سے بات کریں گے۔ اب سردار شکور صاحب سپریم کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کافی محنت کی ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ یہ جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے مالکان کے سامنے بڑی سخت قسم کی باتیں کی ہیں، وہ میں یہاں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات کہی ہے چودھری عبد الرحمان صاحب کو اور سلیمان صاحب کو کہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں
آپ نے بجلی کے وعدے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے ڈیولپمنٹ چارجز لیے ہوئے ہیں، اور آپ یہ پورا جو ڈیمانڈ نوٹس آپ پے کریں گے، لیکن اس میں انہوں نے بس وہ گزارا کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی، ہم دے نہیں سکتے ہیں، ہم یہاں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں ہے، تو ہمارا یہ ڈیمانڈ نوٹس ضائع ہو رہا تھا، جس وجہ سے ہم مشکل میں تھے۔ اب سردار شکور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، فیز 7 کے میرے بھائیوں دوستوں اور فیز 4C2 کے ہمارے صدر صاحب اور دیگر ہمارے سپریم کونسل کے ہمارے اراکین اور ذمہ داران جنہوں نے اس انتھک محنت میں ہم نے کسی دوست میں بھی جو ہے وہ پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ ہم نے سینہ تان کر ان سے بات کی اور کوئی لحاظ کیے بغیر ان کو ہم نے برملا کمپنی کے آنر سے کہا ہے کہ آپ نے تو تھوڑا سا لچک دکھائی ہے، لیکن ہم اس لچک کے بھی حق میں نہیں تھے کہ ان کو لچک دی جائے، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو وصول کرتا ہے اور ڈیولپمنٹ چارجز یہ ہمارے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ بجلی اور گیس کی سپلائی لائن یہ بچھانے کے ہوئے تھے، یہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ ادا کریں اور لوگوں کو ان مسائل میں نہ ڈالیں کہ یہ احتجاج کریں اور اپنے گھر بیوی بچوں کو ملازمتوں کو چھوڑ کر سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ اس کام کے پیچھے لگے۔ یہ ان کا بنیادی حق تھا اور فنڈامنٹل رائٹس تھا، یہ ہمارے دوستوں کا بھائیوں کا اس فیزز کا جو ان کو ادا کرنا تھا، لیکن افسوس ہے کہ بیچ میں ڈیڈ لاک آ گیا اور ڈیڈ لاک کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اور آپ لوگوں کو جو تکلیف دی، آپ تشریف لائے، آج ہمارا احتجاج تھا، لیکن رات کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ بردباری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے آپ کی کمیٹی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور وہاں پر بیٹھ کر ہمارے بے شمار رات کو جو دوست وہاں پر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں جو یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا جی آپ جو ہے پہلے 40 لاکھ سے شروع ہوا اور پھر 50 لاکھ میں جا کے آپ کی کمیٹی کی رضامندی سے پھر ہم نے اس کو ایگری کیا، ورنہ ہم بالکل واضح طور پر یہ اعلان کہتے ہیں کہ یہ حق ان کا تھا 4 کروڑ 37 لاکھ دینے کا، رہائشیوں کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن آپ پارٹیسپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ متاثرین ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اندھیروں میں ہیں اور جو اندھیرے میں ہوتا ہے جس کو بھوک لگی ہوتی ہے نا اسی کو معلوم ہوتا ہے، جو جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو خالی پیٹ والے کی قدر نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس لیے یہ بھی کمپنی نے اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر آج رات کو جو ہے اس مسئلے کو سمیٹنے کی جو ہے وہ آگے بڑھ کر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور اس سارے سینیریو میں جو ان سے انہوں نے پیسے دینے کا جو اعلان کیا، جو چیک دیے ہیں، وہ جو آپ کی ڈیٹ سے 28 تاریخ ہے، 28 تاریخ سے تک جو ہے یہ سارے پیسوں کا پے جو ہے مکمل کرنے کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر۔ اگر خدا نخواستہ اس میں لی تو لال کیا گیا تو پورا غوری ٹاؤن کا نمائندہ وہ وہاں پہ موجود تھے ہم لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو مزید آگے ٹائم دینے کے بھی بالکل کسی طور پہ حق میں نہیں ہے۔ اگر ڈیمانڈ نوٹس ضائع ہو گیا تو یہ آپ کی اور ہماری جو ہے ناکامی بھی ہوگی اور پھر یہ نقصان بھی ہوگا۔ یہ کمپنی حضرات جو مالکان ہیں وہ اس صورتحال کو سمجھے اور اس پر غور کریں کہ یہ آپ کا کام تھا جو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی رکھنا ڈالیں گے تو یہ بڑا ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں چودھری عثمان صاحب سے بھی اور دیگر جتنے ہمارے مالکان ہیں، چودھری عبد الرحمان صاحب ہیں، راجہ جنگیر صاحب ہیں اور اسی طرح سے سفیر اکبر صاحب ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان بھائیوں کا اور ان فیسز کا جو ہے آپ مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس مالک ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مالک کا کام ہے دینا۔
تو تو اس لیے جو ہے یہ اس میں کوئی ہم کمی کو بیشی جو ہے برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سپریم کونسل جو ہے وہ شروع دن سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی موقع پر بھی ہم نے آپ کو نہ ڈاج کیا، نہ کہیں کو سیاست کی، نہ ہی ہم نے کہیں کو پیٹھ دکھائی۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، آپ کے اوپر بھی احسان نہیں کیا۔ بالکل سیدھی صاف بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قبروں کو ٹھیک کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کو ٹھیک کریں، اور جس کو مرنے کا فکر ہے اور مرنا یاد ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ڈیڈ لاک پیدا کرنا اور اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ مرنا تو ہر انسان میں ہے، ہر نبی نہیں رہے دنیا کے اندر، تو باقی ہم کس بات کی مولی ہے؟ ہر ایک نے جانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ عبرتناک موت نہ آئے، کسی کا حق کھا کر موت نہ آئے اور کسی کا جو ہے وہ زیادتی کر کے موت نہ آئے۔ یہ دینا پڑے گا وہاں پر، اس کے بغیر جو ہے وہ جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا حق جو ہے مارا ہو تو وہ قبر میں اتارنا، یہ ہم نے تو اب مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اپنا وہ طرف گھڑ دیا ہے دین کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو ہے اس وقت تک اس میت کا دفنایا نہیں جاتا تھا جب تک اس کے ذمہ کا قرض تھا تو ادا نہیں ہو جاتا، اور بعض موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے اس جو میت کا قرض ادا کیا پھر اس کا جنازہ پڑھایا، یا صحابہ کرام جو تھے صاحب حیثیت تھے ان سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھ کے ان کے اس کا قرض ادا کر دیں اگر کوئی غریب ہے تو۔ میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہوتی، مسلمان کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یہ سوچنے کا مقام ہونا چاہیے کہ دوسرے کا حق نہیں مارنا اور کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنی اور کسی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ اللہ کو کسی صورت کو بول نہیں ہے۔ بے شک کوئی حج کرتا پھرے، بے شک کوئی 5 وقت کا نمازی ہو، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا نہ اللہ اس کی نمازی جو ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر مارتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کمپنی مالکان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی کا حق جو ہے وہ اولین آپ کے اوپر فرض ہے، تو اس لیے وہ ادا کریں تاکہ آپ کی عزت بھی ہو، نیک نامی بھی ہو۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب تھے، اب میں 2 منٹ کے لیے راجہ جنید صاحب سے گزارش کرتا ہوں فیز 7 سے کہ وہ اپنے خیالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنی سپریم کونسل اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ اس مہم پہ چلے اور انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور اس کے بعد میں راشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کے کمیٹی کی مدد کی ہے، اس وجہ سے ہم آج انشاءاللہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ رات کو ہمارے مذاکرات چلتے رہے، 1-1:30 بج گیا تھا اور چودھری عثمان صاحب نے 50 لاکھ کا ہمیں چیک دیا جو کہ اگلی ڈیٹوں کا ہے۔ اب وہ جب کلیئر ہوگا ٹھیک ہے، پھر وہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے، ہر ایک شیخ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے بعد میری یہ عبد الرحمان صاحب اور سلمان صاحب سے گزارش ہے کہ جو پیسے ان کے رہ رہے ہیں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ ان کا بقایا ہے، وہ بھی ہمیں ادا کر دیں۔ اور راشیوں سے میری التماس ہے کہ جب ہم کال دیں اس میں اکٹھے ہو جایا کریں، یہ آپ سب لوگوں کا حق ہے، اور جنہوں نے پیسے نہیں جمع کروائے وہ جلد سے جلد جمع کریں۔ یہ پہلے ہم نے لینے نہیں تھے، یہ کمپنی والوں نے سارا ڈیمانڈ نوٹ عبد الرحمان صاحب نے کہا تھا میں جمع کرواؤں گا، پھر اس میں 5 حصے کیے گئے اور 1 حصہ راشیوں پہ پڑا جو کہ 50,000 روپے، اور 50,000 میں بھی اگر ہمیں بجلی لگتی ہے ہم متاثر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کمپنی والوں کو ابھی ایک ڈیمانڈ نوٹ ہمارا اور آنا ہے جس کی تقریباً 4-5 کروڑ کا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کمپنی والے ہماری مدد کریں گے اور پے کر دیں گے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک پیسے نہیں جمع کروائے، کیونکہ ہمارا ڈیمانڈ نوٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹائم نکل گیا تو وہ جو ہم نے پیسے جمع کرائے 2.5 کروڑ روپیہ وہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے۔ اس لیے اپنی گلیوں میں نکلیں، اپنے پڑوس والوں کو، ساتھ والوں کو، سب کو کہیں کہ جی آئیں یہ پیسے جمع کروائیں اور انشاءاللہ پھر کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اب سپریم کونسل کے ممبر ہیں عابد علی عابد صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے وہ اپنے خیالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیز 7 کے تمام رہائشیوں کو میری طرف سے سلام۔
جیسا کہ آج یہاں پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں بجلی کے ایک اہم مسئلے کی وجہ سے، اور سردار صاحب نے کافی تفصیلاً جو ہے آپ کو اس مسئلے کے پس منظر کے بارے میں بتایا، تو میرے بھائیوں یہ بنیادی حق ہے، اور کوئی بھی سوسائٹی ہو جس میں ممبرشپ ہوتی ہے، ممبرشپ کے آپ سے پیسے لیتے ہیں، تو جب آپ اس سوسائٹی کے ممبر بن جاتے ہیں یا پلاٹ کے اونر بن جاتے ہیں، تو سوسائٹی کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ آپ کو بیسک نیڈ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ پرووائڈ کرے، جس میں بجلی، پانی اور گیس، یہ تین چیزیں جو ہے ہر سوسائٹی کا ایک بنیادی فرض ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے، ہم بھی پچھلے تقریباً 10-12 سال سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، بجلی کے گیس کے لیے آپ نے مین سڑک بھی بند کی، پرچے بھی ہوئے، بہت سارے مسائل کا آپ نے جو ہے وہ سامنا کیا، لیکن انشاءاللہ جیسے آپ لوگوں نے اپنے حق کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی کمیٹی جو کام کیا ہے اور متحد ہو کے سب لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور آج آپ کامیابی کے قریب ہیں، اور جتنے یہ پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو تھوڑے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جس طرح آپ کی کمیٹی کام کر رہی ہے اور ہماری سپریم کونسل جو ہے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کے گھروں میں بھی جو ہے وہ روشنی کے بلب اور پنکھے جو ہیں وہ چلیں گے، اور آپ لوگ بھی دوسری سوسائٹیوں کی طرح ایک اچھی سوسائٹی کا جو خواب آپ نے دیکھ کے یہاں گوری ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ ہمارے جو کمپنی کے ذمہ داران ہیں، جو مینجمنٹ ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی جو سوسائٹی انہوں نے ڈیولپ کی ہے اس کی ڈیولپمنٹ تو مکمل کریں، لیکن ہماری بار بار میٹنگ ان کے ساتھ، ان کے بار بار مطالبات کو دہرانے کے باوجود پتہ نہیں کیا ذہن وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ پیسے لینے کے لیے وہ تیار ہیں، جب بھی کوئی جاتا ہے پلاٹ ٹرانسفر کرانے کے لیے تو اس کے چارجز بنا دیتے ہیں، جی یہ ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، جی یہ پوزیشن چارجز ہیں، جی یہ اس کے دیوار بنانے کے چارجز ہیں، چارجز، سیکیورٹی چارج، ہر چیز لینے کے باوجود جب پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اتنے سست اور اتنے جو ہے نا وہ ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو آپ سامنے نظر آ گئے۔ تو ٹائم چونکہ کم ہے، باقی بھائیوں نے بھی بات کر رہی ہیں، تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ اب سپریم کونسل کے ممبر ہیں بابر ستی صاحب، جنہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا، اور ایک ریشی ہونے کے ناطے انہوں نے بہت بڑا ساتھ دیا ہمارا، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ اس پیمنٹ میں سب سے زیادہ جو ہے نا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ چودھری عبد الرحمان صاحب ہمیں یہ کہہ رہے تھے نہیں جی وہ باقی دیں گے تو میں دوں گا، انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے حصے کے نکالیں، وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے آپ اپنے پیسے نکالیں، وہ پیسے انہوں نے دیے۔ جہانگیر صاحب تھے، جہانگیر سلیمان صاحب اور سفیر صاحب تھے، ان کے پاس بھی سردار شکور صاحب، کمال ستی صاحب اور بابر صاحب، انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ اپنے پیسے نکالیں۔ انہوں نے یقین کریں ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنی گاڑیاں بیچ کے انہوں نے پیمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے، کل چاہیے، پرسوں چاہیے، آپ ہمیں پیمنٹ دیں۔ اب انہوں نے ہمارا بہت بڑا ساتھ دیا اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور باقی کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ باقی بھی جو اماؤنٹ جو رہتی ہے اس کے لیے بھی یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ہمیں اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے محبوب صاحب ہیں، وہ کل سے بات کر رہے تھے چودھری عثمان صاحب سے، تو انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب وہ آپ سے بات کریں گے، پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ محبوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ فیز 7 کا جو بجلی کا فیڈر کا مسئلہ بھی چل رہا تھا، یہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ لوگ بل کے ساتھ رہے ہمارے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ بجلی بحالی کا جو تحریک چلائی تھی، یہ اسی کی آگے پیش رفت ہے۔ پچھلے سال 2020 میں ہم لوگ جب
گوری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بجلی بحالی کی تحریک چلائی اور اس میں ہم نے ڈیلر ایسوسی ایشن کو باضابطہ دعوت دی اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول بھی کیا، اس میں فائنینشلی بھی اور جسمانی بھی انہوں نے آ کے پوری اس کی مدد کی۔ جس دن ہمارا پروٹیسٹ تھا، احتجاج تھا، تو میرا خیال ہے ڈیلر کا کسی بندے نے کوئی کاروبار اس دن نہیں کیا، سب لوگ بند تو نکلے تھے اس میں رہائشیوں نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آگے اس کے بعد احتجاج کے بعد ظاہر ہے بیک ڈور ڈپلومیسی اور ڈی سی صاحب کے ساتھ مذاکرات، کمشنر صاحب سے مذاکرات، ہر فورم پہ بات ہوئی، وہ بات اتنی آگے بڑھی کہ گورنمنٹ مجبور ہوئی اور اس کو بجلی کو بحال کرنا پڑا جو کنیکشن پہ پابندی تھی۔ لیکن اس میں فیز 7 نہیں آیا، کیونکہ جب احتجاج کے بعد راجہ خرم صاحب گوری ٹاؤن تشریف لائے، انہوں نے آگے اعلان کیا تھا کہ جہاں تک گوری ٹاؤن میں انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں تک میٹر پر پابندی اٹھائیں گے، چونکہ فیز 7 میں بیسک موجود نہیں تھی بجلی کے لیے، اس لیے اس کو آپ لوگوں نے آگے بڑھایا، آپ کی کمیٹی نے اشفاق صاحب اور راجہ جنید صاحب اور باقی جو ان کے رفقا کار ان کے ساتھی تھے، انہوں نے اس تحریک کو پھر اپنے فیز میں آگے بڑھایا اور اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ڈیلر ایسوسی ایشن ان کی مدد کے لیے ہر ٹائم تیار رہی۔ جہاں جس کا جو کردار تھا اس نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھایا۔ آپ کا ابھی فیڈر کا جو ڈیمانڈ نوٹس تھا وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ اس کی جو پیمنٹ تھی عبدالرحمان نے کچھ حصہ اپنا دیا، اس کے بعد سلمان نے اپنا کچھ حصہ اس میں دیا، اس کے بعد رہ گئے تھے عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب سے جب کل یہ میرے پاس آئے اپنا آپ کی کمیٹی کے لوگ، جس میں اشفاق صاحب اور جنید صاحب اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ تھے، تو انہوں نے آ کے ڈیمانڈ رکھی کہ آپ ہمارے پروٹیسٹ میں کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس کو سپورٹ کریں۔ تو میں نے جب ان کی بات سنی، میں نے کہا یار آپ کی اگر کوئی بات عثمان کے ساتھ طے ہوئی ہے یا کوئی معاملات آگے بڑھے ہیں، کس سٹیج پہ رکے ہیں، وہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم احتجاج میں جائیں گے اور پھر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں گے اگر وہ کسی بات پہ نہیں آتے۔ چودھری عثمان صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے اس میں ان کے 2 تحفظات تھے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے۔ ایک ان کا بیسک یہ تھا کہ میرا اس میں جو آ رہا ہے اکبر انقلاب وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کی آپ چھوٹی دے دیں تو میرے ذمہ جو رقم ڈالیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، جب وہ ہم بیٹھے اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا گھنٹہ دیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہاں تک یہ جا رہی ہے سپلائی۔ تو اس میں اس کا اکبر انقلاب شامل تھا، تو ان کو ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد ساری کابینہ ڈیلر ایسوسی ایشن پورے کی پوری وہاں پہ ہم سارے موجود تھے، 40 سے 45 لوگ موجود تھے رات کو جب سارے مذاکرات ہوئے۔ اس میں انہوں نے آگے بڑھ کر چودھری عثمان نے کہا جی میں ویلفیئر کے کام پہلے بھی کرتا رہا ہوں گوری میں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بھی ایک ویلفیئر ہے، میرے حصے میں نہیں بھی ڈالتا ہوتا تب بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ انہوں نے اپنا جو اس میں کردار تھا وہ ادا کیا۔ رات کو ہمارا ان کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہوا جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ڈیلر کے جو سپریم کونسل ہے اس کے نمائندے موجود تھے، اس میں آپ کی کمیٹی بھی شامل تھی، فیز 7 کے رہائشی بھی شامل تھے، اس میں یہ سب کے سائن اس پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس معاہدے کے سارے فریق پابند اور اس کو بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کرائیں گے اور اس کی گارنٹی کے طور پر، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، رات 1 بج گیا تھا، تو اس میں ہم نے پھر اس ٹائم ظاہر پے آرڈر اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی، ہم نے ان کو 3 قسطیں سہولت دی ہے چودھری صاحب کو۔ انہوں نے پہلا چیک ہمیں دیا تھا 20 لاکھ روپے کا،
اور یہ چیک 20 تاریخ کو وہ ہمیں ڈرافٹ دیں گے اور پے آرڈر دیں گے. پے آرڈر کے بعد یہ چیک ہم ان کو واپس کر دیں گے. اس کے بعد دوسرا چیک انہوں نے دیا ہے 20 لاکھ کا. یہ 23 تاریخ کو وہ ڈرافٹ دیں گے. 20 کے بعد 2 دن بعد 23 کو اس کا ڈرافٹ دیں گے. یہ پھر اس کے بعد 40 لاکھ ان کی اماؤنٹ ہمارے پاس آ جائے گی. اور 10 لاکھ ان کو ہم نے جو ہے نا وہ 30 تاریخ انہوں نے اس پہ ڈالی ہے. لیکن اس میں ابھی بات چاہ رہی ہے کہ ہم 27 کو اس کی بھی پیمنٹ ان سے کروا کے, کیونکہ آپ کی مثلا 28 تاریخ جمع کرانے کی, تو اس کی بھی وہ رات کو 30 اس پہ ڈالی تھی. لیکن اس کی 27 جو بھی ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ تک یہ بھی پیمنٹ کلیئر کروا کے ہم اسے, تو انشاءاللہ اب ہماری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے. گوری ٹون ہم سب کا گھر ہے, کوئی فیز کسی سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے. ہم سب لوگ کوئی 5A میں رہتا ہے, 4A میں رہتا ہے, 7 میں رہتا ہے, سب ایک ہی ایریے کے باسی ہے اور سب کے پرابلم ایک جیسے ہیں. آپ کا یہ پرابلم جو تھا یہ ہمارے سے علیحدہ تھا. باقی سارے گوری میں پانی کا مسئلہ بھی ہے, اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ بھی ہے, گلیوں کا پرابلم بھی ہے. باقی پرابلم ہمارے سارے مشترکہ ہیں. یہ پرابلم آپ کے لیے ایک جو آپ کا بنیادی سہولت تھی اس سے آپ لوگ محروم تھے. تو انشاءاللہ اس کے لیے جو کام ڈیلر کے جو نمائندے تھے سپریم کونسل کے, انہوں نے آپ کی کمیٹی نے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ اس کے لیے خراج تحسین کے مستحق ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کا کام یہ اب تھوڑے ہی دنوں کی مسافت پہ ہے. انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ محبوب صاحب. اب اس کے بعد سپریم کونسل کے ممبر بابر ستی صاحب وہ اپنے خیالات کا اعلان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیز 7 کے تمام رہائشیوں کو یہاں پر موجود ہماری سپریم کونسل کے تمام ممبران کو, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران کو, اور اس کے علاوہ دیگر فیزز کے جو لوگ ہیں وہ شاید یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے. وہ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. بھائیو, بات اس طرح ہے کہ آپ ایک مقصد کے لیے نکلے تھے. آپ کی جو فیز 7 کے تمام رہائشی ہیں انہوں نے ایک بڑی لمبی جدوجہد کے بعد آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کو منزل جو ہے نا وہ قریب دکھائی دیتی ہے. منزل ہماری نزدیک ہے. منزل کے پاس تو نہیں پہنچے, منزل کے قریب یا منزل کے اوپر تو نہیں پہنچے, لیکن منزل دکھائی دے رہی ہے کہ منزل نزدیک ہے. تو میرے بھائیوں, یہ آپ کی ہمت, آپ کی کاوش, آپ کی سپریم, آپ کی جو یہاں کی کمیٹی ہے, یہ اس کی وجہ سے سارا کچھ آج یہاں پر آپ جس وجہ سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو منظر نظر آ رہی ہے. میں اس پر آپ کی کمیٹی کو, آپ کے رہائشیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور یہاں اس اسٹیج پر آج پہنچے. اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں جس نے بھی گوری ٹاؤن کی بجلی کے حوالے سے ایفرٹ کی خواہ وہ ہمارے MNA صاحب راجہ خورم صاحب انہوں نے اپنا ایک میجر کنٹریبیوٹ اس میں حوالے سے کیا. بیسیکلی یہاں پر جو پابندی لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر جو ہماری یہاں کی عوامی رابطہ کمیٹی ہے جو گوری ٹاؤن کے اندر PTI کی, انہوں نے جو جدوجہد کی, جو میجر وہاں سے اوپر سے آپ کی بندش تھی اس کو ختم کروایا. اس کے اندر جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور تمام رہائشی تھے جنہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا, یہاں روڈ بند کی, ہائی وے بند کی, پرچے کٹوائے, اور اس میں سب سے اہم جو کنٹریبیوشن ہے وہ سب شاید آپ بھول چکے ہیں, لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر سامنے لے کے آؤں گا, جس میں سب سے اہم رول یہاں کی آپ کی میڈیا کا ہے جس نے آپ کو کوریج دی. میرا تعلق ڈیلر سے بھی ہے, میرا تعلق صحافت سے بھی ہے. شاید لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے. ہمارا اپنا پاک گسار کا چینل ہے, ظاہر ستی صاحب میرے سارے سسٹم کو لے کر چلتے ہیں, وہ آپ کے درمیان موجود ہیں اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. گوری ٹاؤن کا کوئی بھی مسئلہ ہوا, سوائے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ڈیلروں کے ساتھ زیادتی ہوئی, رہائشیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, کسی متاثرین کے ساتھ زیادتی ہوئی یا دیگر کوئی اور ایشو ہوا, انہوں نے ہمیشہ فرنٹ فلور پر آ کر اپنی جنگ لڑی. ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے.
اس کے بعد یہاں تک ابھی جو ہمارے مالکان ہیں ان کی طرف سے ہمیں جو پے آرڈر دیے گئے ہیں اس میں چودھری عبد الرحمان صاحب کی طرف سے 85 لاکھ، اسی طرح 70 لاکھ روپیہ ہمارے وہ بھی ایک کمپنی کا گٹھے ہیں، بہرحال وہ اللہ تو دیے نا گٹھے دیے. بہرحال میں ان سے بھی یہاں پر ریکویسٹ کرتا ہوں، جہانگیر صاحب ہیں ہمارے، وہ بھی اس گوری ٹاؤن کا حصہ ہے، انہوں نے بھی ایک یہاں پر میجر پروجیکٹ کیا ہے، وہ بھی انہوں نے یہاں سے بڑا بزنس کیا ہے، تو ہماری ڈائلاگ ان سے بھی چل رہے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ جناب مہربانی کر کے یہ جو فیز 7 کے لوگ ہیں ان پر اپنی مہربانی کریں، اور جو بقایا اماؤنٹ رہ گئی ہے اس کے اندر دل کھول کر جناب اس میں حصہ ڈالیں. میں تو افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہم نے آج کی ہے، یہ احتجاج کیا کہ کسی بڑی کاز کے لیے کرتے تو پھر تو سوچتا تھا. یہ اس کام کے لیے احتجاج نہیں بنتا تھا کہ آپ لوگ ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں پیسے لے کر تو جب کب وصولی کا ٹائم آئے یا اس کے اندر سہولتیں دینے کا ٹائم آئے تو آپ جو ہے نا وہ ہلے پانے کرنے شروع کر دیں. تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. ایک اچھا آنر، ایک اچھا سربراہ وہ ہوتا ہے جو گھر کو لے کر چلتا ہے، کل کے جو لوگ افراد ہوتے ہیں ان کے لیے کوشش کرتا ہے. جو چودھری عثمان صاحب، ہماری آپ سے ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے. اگر کوئی ذات کی بات ہو گئی تو سب سے پہلا بتاؤں میں آپ کے گھر کو آپ سے مدد کروں گا، لیکن جب اجتماعی معاملات میں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، وہ ڈیلر ہو، وہ رہائشی ہو یا وہ متاثرین ہو، ہم کبھی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ آپ کے لیے بات نہیں ہے، یہ بات چودھری عبد الرحمان صاحب کے لیے بھی ہے، راجہ جنگیر اکبر صاحب کے لیے بھی ہے. تو مہربانی کریں اس ٹاؤن کو ٹاؤن رہنے دیں. یہاں پر آپ کی ایکٹیویٹی یہ جو ہے مجھے نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، آپ یہاں ٹاؤن کے مالک بن کر رہے ہیں. آپ ان پر کوئی وہ جو جابرانہ معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرانے دھمکانے والا وہ نہ کریں. میں خدا کی قسم آپ سے، آپ ایک بار پیار کی بات کریں گے تو ہم دو پیار کی باتیں کریں گے آپ سے. ہمارا آپ سے کیا لینا تھا؟ آپ کا رہائش جو ہے وہ سرگود ہے، نہ آپ سے ہمارا کوئی بننا سانجا ہے، نہ کوئی آپ سے ہمارا کوئی اور معاملہ ہے. ہمارا آپ کے ساتھ کیا تنازع ہے؟ ہم تو یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں لوگوں سے، آپ نے کتنا اچھا یہ اکبر ان کے لیے بنایا ہے، یہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی جو ہے نا ہر بات کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیں. آپ نے اس گوری ٹاؤن کے اندر اکبر انقلاب کو ایز اے ماڈل بنایا، یہاں پر اچھی روڈیں بنائی، کارپیٹ دی، لیکن آپ نے جو کمٹمنٹس کی تھی آپ نے اس کو مہنگا بھی بیچا، آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز سب سے زیادہ لیے. تو اس میں جو ہے نا ابھی جو اس کی خوبصورتی ہے وہ تب آئے گی جب یہاں کے رہنے والوں کو بجلی میسر ہوگی. تو آپ ان کی ڈیمانڈ پر خود ہی ان کے کہنے کے بغیر یہ اگر یہ پیسے ادا کر دیتے تو قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے گھر جا کے آپ کو ہاتھ ڈالتے کہ یار اس بندے نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی تو یہ اپنی بات کا کمٹمنٹ پورا ہوتا ہے. اگر جینا سیکھنا ہے، اچھی طریقے سے جینا سیکھنا ہے تو اپنی کمٹمنٹس کے اوپر پابند رہو، پھر اب کاروباری تصور ہوں گے. فیز 1 سے لے کر فیز 8 تک یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. یہ جو ڈیولپ ہو کے آپ لوگ ہم رہ رہے ہیں یہاں پر زمینیں آج دیکھیں 70-80 لاکھ روپیہ مرلہ ہو گئی ہیں. تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، انہوں نے بڑے یہاں پر اچھا جگہ یہاں پر سلیکٹ کی، ان لوگوں کو ایک چھوٹے سے پیسوں میں آپ لوگوں کو رہنے کی جگہ مہیا کی. لیکن آپ اپنے اس فیز کو اپنی ساری محنت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں آج پھر چودھری عبد الرحمان صاحب کو، راجہ جنگیر صاحب کو اور چودھری عبد الرحمان صاحب کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، آپ بیٹھ کر گوری ٹاؤن کے مسئلوں پر بیٹھ کر ان کا حل نکالیں. اسی میں آپ کی آخرت کی بھی بھلا ہے، دنیا کی بھی بھلا ہے. اگر آپ اسی طرح ٹال مٹول کر وقت گزار کے میں ایک منٹ کا زندگی کا پتہ نہیں انسان کی اگلے منٹ آپ نے آنا یا نہیں آنا ساتھ ہے. قسم خدا کی اٹھ کر آپ کو کہوں گا کہ آپ کے جنازہ جو ہے نا آپ کا قبر اوپر کھڑے ہوئے لوگ یہ گواہی دیں گے یہ بندہ اچھا تھا یا غلط تھا. یہ سب کے لیے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. ہمیں اپنے اچھے کردار، اپنے اچھے اعمال سے جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو شناخت کروانی چاہیے. تو مہربانی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھ کر ان کے معاملات کو حل کریں. ابھی میرے خیال سے 2.5 سے 3 کروڑ جمع ہو گیا، ابھی بھی 1.40 کروڑ روپیہ بقایا ہے. تو اس میں چودھری عثمان صاحب سے میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آپ کا پلس پوائنٹ پھر بھی ہم دیتے ہیں کہ اگر اس میں آپ اپنی مرضی سے، یہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی، آپ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کہیں کہ یار بھائی آپ نے اس کے علاوہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں.
تو یہی میسج میرا ان کام کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل میں کمی لائے گا. یہ جو مسائل اور پریشانیاں آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے نا, جو پرچے ہو رہے ہیں جناب, جگہ جگہ جناب آپ کو جناب پیشیوں پر جانا پڑتا ہے, میں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے. بس ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کسی دشمن کے لیے بھی کہتے ہیں نا دعا نہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو ہم آپ سے یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی نیک خواہشات آپ کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے بچوں کے لیے آپ جب تک آسانیاں نہیں پیدا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, تو میں اپنی انہی باتوں پر اپنا اختتام کروں گا. اور ایک سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پیسے رہتے جتنے رشی ہیں آپ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے جو پلاٹوں والے ہیں, اس کے بعد جو رہائشی ہے وہ اس میں پیسے اپنے جمع کروائیں. میری کمرشل ادارات سے جو بھی ریکویسٹ ہے, جہاں پر جو غوری کے اندر جنہوں نے جناب جن کی جناب ماشاء اللہ جناب کرایہ بھی آئے گا, جن کو بینیفٹ بھی ملے گا, سب سے زیادہ بینیفٹ تو ہمارے کمرشل والوں کو ملے گا. تو ان کو میری یہاں سے اپیل ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا فنڈ جمع کروائیں اور اپنے لیے جناب آسانیاں پیدا کریں. اس کے علاوہ ہماری 4A کی طرف سے الفلاح جو ہماری جو ابھی جو ریسنٹلی جو الیکشن جیتے ہیں وہ ہمارے یہاں پر درمیانہ موجود ہے. میں ان کا بھی بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں. میں سردار عبدالرشید شکور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اس دن ایک بہترین محفل سجائی اپنے دفتر کے اندر اور سارے فیزز کے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا. اور یہ بات اس بات کا جو ہے نا وہ انشورنس کرائیں کہ غوری ٹاؤن کے سارے لوگ فیز 7 کے رہائشیوں کے ساتھ ہیں. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہوا, یہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو سامنے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلتے ہیں, اشفاق صاحب ہو گئے, جنید صاحب ہو گئے, باقی لوگ ہو گئے, یہ فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلے ہیں. تو یہ یہاں پر تب جا کے معاملات ہوئے ہیں. میں کمال ستی صاحب کا, میں اس کے علاوہ VIP سے لے کر ملک ناصر صاحب ہے, جتنے بھی فیزز کے مادر خواہ جن کا میں نام نہیں لے سکا, جنہوں نے میں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, آپ کے جو ہے نا اس احتجاج میں شرکت کی اور آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. میں ان سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب. اور میں فیز 7 کے رہائشیوں کا میں آخری آپ کو ایک میسج دے کے جاؤں گا کہ آپ کی فلاح, آپ کی کامیابی آپ کی یونٹی میں. اگر آپ بکھر گئے, یہ ہماری جو کمیونٹی ہے جو ڈیلرز میں بھی دراڑیں آتی ہیں, لوگ دراڑیں ڈالتے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, لیکن آپ سے مہربانی کر کے آپ اپنی یونٹی کو قائم رکھیں. جو آپ نے لیڈران چنے جن پر آپ نے اعتماد کیا, میں پوری امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو کبھی خراب نہیں کریں گے, آپ کو نا امید نہیں کریں گے. تو میرے تمام بھائیوں کو جناب مہربانی, شکریہ اور اللہ حافظ. یہ تھے بابر ستی صاحب, جنہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, سپریم کونسل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آل فیزز کے جنرل سیکرٹری صدور جنہوں نے پریس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیا, ہمیں وہاں بلایا, سردار شکور صاحب کا خاص طور پر, کمال ستی صاحب کا, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کا راجہ یاسر صاحب, ملک ناصر صاحب, اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے ہمارے ساتھ, اس سے پہلے ہمارے ساتھ شامل رہے. آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. اور خاص طور پر میڈیا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا, ہماری آواز کو بلند کیا. کسی کی آواز کو بلند کرنا جہاد ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہماری آواز بنے, انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے اس معاملے میں. اور دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ہم نے ہر چیز سے انفارم کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہم اپنے طور پہ سب کچھ کر کے آپ کو بتائیں, لیکن بعض چیزوں کو ہمیں کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے, آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اور یہاں پہ چودھری عثمان صاحب کے نمائندے فیصل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو بندے آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جو خاص کر کے چودھری عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ 2 الفاظ میں لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے, شاید وہ نہیں کرنا چاہتے, صرف اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو ہم نے یہاں پر باتیں کی ہیں اور چودھری عثمان صاحب کے بیاہ پر آپ یہاں پر کھڑے ہیں, آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں گرین اسپائر کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے رات کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جو ہماری ڈیلرز کمیونٹی ہے انہوں نے جو ہے نا وہ ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا, اور ہمیں ہدایت کی گئی کہ یہ جو چیک ہیں یہ یہاں تک پہنچائے جائیں, اور یہ جب چیک کلیئر ہوتے جائیں گے ایک ایک چیک, اور ساتھ ہی پے آرڈر
इंशाल्लाह मिलता जाएगा। और बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मामला बड़े ऐसे तरीके से जो है वो हल हो गया है। तो अभी जो आपकी आने वाली मुश्किलात हैं मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ ताकि वो भी जल्द अज जल्द हल हो जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी उस्मान साहब का और फैसल साहब का जो यहाँ पे आए, रात को भी आए थे ये 1-2 बजे यहाँ पे। सब लोग का शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, शिरकत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके साथ दुआ करते हैं। मुफ्ती साहब है यहाँ पे दुआ करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बरदरान इस्लाम व अज़ीज़ान मिल्लत मुहतरम सामिईन, आज दुनिया के अंदर हर आदमी अपने मसाइल के लिए जमा हो जाते हैं और दुनियावी मसाइल का तज़किरा भी बड़े शौक़ और ज़ौक़ से करते हैं। अगर इसी तरह हम हर कम्युनिटी के तौर पर दीन के मसाइल को भी ले लें और उसमें भी दिलचस्पी का हिस्सा ले लें तो इंशाअल्लाह ये जो दुनियावी मसाइल है ये तो बड़े मामूली दर्जे के हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसका भी हल फरमा देंगे। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे उन्होंने मौका दिया। फैसल साहब है, सरदार शकूर अब्बासी सतिया है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार अशफाक साहब है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौका पे मैं यहाँ के जो फेज 7 की रिहायशी है मैं इस मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आज हमारे मस्जिद खुर्शीद मस्जिद में एक अज़ीम-उश-शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें आज मगरिब की नमाज के मुत्तसिल बाद जिसमें मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजाबादी साहब ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने कादियानियों के ताक़ुब के लिए दुनिया के अक्सर ममालिक के असफार सफ़र किए हैं और अपनी पूरी जिंदगी ये मुबल्लिग खत्म नबूवत है। अहले इलाका के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे हजरात यहाँ तशरीफ लाए। तो सारे हजरात से मेरी गुजारिश है कि खुद भी शिरकत फरमा लें और दोस्त अहबाब को भी दावत दे दें कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा लें। इसलिए कि हमें अपने नमाजों का कोई भरोसा नहीं, हमें अपने ज़कात का कोई भरोसा नहीं, हमें अपने आमाल का कोई भरोसा नहीं। अगर हमारे पास भरोसा है तो एक अकीदा खत्म नबूवत का भरोसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस है तो सब कुछ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के खत्म नबूवत का अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं क्या तवक्कुर रखूं, सारे हजरात शिरकत फरमाएंगे। बाबर सत्ती साहब है, इन हजरात से ये मेरी कमी कोताही है, इन हजरात से मुलाकातों की तरतीब रखी थी लेकिन शार्ट वक्त में जो है ना मुख्तसर वक्त के अंदर प्रोग्राम तरतीब दिया था इसलिए सारे हजरात के पास में पहुंच तो न सका। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हजरात जमा है तो दावत है, सारे हजरात शिरकत फरमाएंगे ना इंशाअल्लाह। जी बड़ा ज़रूरी एक बात मेरे जहन में आ गई थी। कल मैंने खुतबे में मौलाना साहब से बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। ये जो जेंडर बिल जो पास हो रहा है ना, इसकी आप किसी भी जमात में है उसकी अपने अपने नुमाइंदों से भरपूर एहतजाज करें कि ये गलत हो रहा है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, बाकी जमातें हमारी बात पहले हम मुसलमान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम उम्मती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की शरीयत के ऊपर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो तहरीक इंसाफ से है, नून लीग से है, पीपल पार्टी से है, किसी जमात से भी है। अपनी अपनी जमातों में आप बेशक रहे लेकिन दीन के ऊपर जब बात आए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर बात आए, जब शरीयत के ऊपर बात आए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज न किया करें। बिल्कुल खड़े होकर अपने लीडरों से कहा करें कि ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। ये चूंकि कलमे की बुनियाद पर ऊपर ये मुल्क वजूद में आया था तो कलमे की बुनियाद पर ही हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फलाह भी है और हमारी जो है इसमें बेहतरी भी है। एक आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया पे अभी जो व्हाट्सएप ग्रुपों में किसी किस्म का कोई इश्तिहार उस्मान साहब के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं देनी आप लोगों ने। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे मामला हल हो गए हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करें और आगे के लिए दुआ करें।
बस आखिर में मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिनके पैसे रहते हैं वो अपने जमा करवा दें, और उसके बाद अगर जो हमारे कंपनी मालकान अगर वो इसमें हमारी कोई मावनत करते हैं वो जमा करवा दें। रहमान साहब हों, सलमान साहब हों, उस्मान साहब हों, हम उनका